عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ حقیقی پس منظر ہے یا مصنوعی، صحیح ہے یا غلط، مثبت ہے یا منفی، اس کی حقیقت کو ہم سیکھ سمجھ رہے تھے. نمبر 54 سے نمبر 55 تک، یعنی نمبر 54 سے نمبر 55 تک اب مرزا جی جو ہے وہ یہ بحث شروع کر رہے ہیں، یہ تاثر دے رہے ہیں کہ خلافت جو کہ ایک شورائی نظام ہے، اس کو بنو امیہ نے شورائی نظام سے وراثت میں تبدیل کر دیا، اور یہ بنو امیہ نے کیا، اور یہ غلط ہے. مرزا جی نے جو نا یہ اب جو نا ایک تاثر دینا ہے، پھر بات کو آگے لے جانا ہے. جو میں عموماً مثال دیا کرتا ہوں کہ بانمتی کہیں کینٹ کہیں کا روڑا اٹھا کے لا کے کنبہ جوڑ رہی ہے. تو مرزا جی کہتے ہیں اوائل ابن ابی عاصم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا. اسی کے تحت اپنے مجموعے میں محدث اعظم سعودی عرب شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفی 1420 ہجری لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں سنت کو تبدیل کر دینے سے مراد خلیفہ کا انتخاب کے طریقے کو بدل کر اسے وراثت بنا دینا ہے. یہی میں آپ بھائیوں کو توجہ دلانا چاہ رہا تھا. اب دیکھیے گا، یہ کتاب الاوائل ہے. کتاب الاوائل کے صفحہ نمبر 77 کے اوپر حدیث نمبر 63 جو مرزا جی نے بھی حوالہ دیا ہے، یہ اس سند کے ساتھ منقول ہے. حدثنا عبید اللہ بن معاذ حدثنا ابی حدثنا عوف عن المہاجر ابی مخلد عن ابی العالیہ عن ابی ذر انہ قال لیزید بن ابی سفیان. یہ اس روایت کی پوری سند ہے. اچھا اب سمجھیے گا بات کو. پہلے تو دیکھیں وہی بنیادی نقطہ جو میں بار بار توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ایک طرف مرزا جی ہر صفحے پہ یہ عنوان دیتے ہیں کہ فرقہ بارے سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. یعنی مرزا جی تاثر یہ دے رہے ہیں کہ میں نے صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل بنایا. اب ذرا یہ صحیح السند حدیث کا معاملہ دیکھیں. ابو العالیہ جو باواسطہ ابو ذر اس کو روایت کر رہے ہیں، بظاہر سند دیکھنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اوسط ہے. یہ تاریخ اوسط کے صفحہ نمبر 24 اور 25 کے اوپر یہی مہاجر ابی مخلد باواسطہ ابو العالیہ کی سند پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں قال وحدثني ابو مسلم قال كان ابو ذر بالشام وعليها يزيد بن ابي سفيان فغزا الناس وغنموا والمعروف ان ابا ذر كان بالشام زمن عثمان وعليها معاويه ومات يزيد في زمن عمر ولا يعرف لابي ذر قدوم الشام زمن عمر. مہاجر ابی مخلد یہ بیان کرتا ہے کہ ابو العالیہ باواسطہ یعنی کہ ابو مسلم وہ کہتے ہیں کہ ابو ذر شام میں تھے اور وہاں پر گورنر یزید بن ابی سفیان تھے. لوگوں نے جہاد کیا اور مال غنیمت جو ہے وہ حاصل کیا. اور مشہور ترین بات یہ ہے کہ ابو ذر
عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں تھے، جبکہ وہاں گورنر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جبکہ یزید بن ابی سفیان انتقال کر گئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور نہیں مطلب ابو ذر ولا یعرف، اور ہم نہیں جانتے کہ ابو ذر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام میں گئے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باواسطہ یزید بن ابی سفیان جو ابو ذر روایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ یزید بن ابی سفیان جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں شام میں انتقال کر گئے تھے، اور جب ابو ذر وہاں تھے ہی نہیں، وہ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں تھے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں یہ تاریخ ابن کثیر ہے البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 1162 ہے۔ امام عباس الدوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا ابو العالیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اس نے صرف باوالا ابو مسلم اس سے روایت کی ہے۔ میں نے پوچھا یہ ابو مسلم کون ہے، انہی کے بیچ میں واسطہ کون ہے؟ ابو مسلم۔ میں نے پوچھا ابو مسلم کون ہے، انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، یعنی کہ ابو مسلم راوی جو ہے بیچ میں یہ مجہول ہے۔ ابو العالیہ با واسطہ ابو ذر روایت منقطع ہے، بیچ میں ابو مسلم کا واسطہ ہے، اور جو ابو مسلم ہے وہ مجہول ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ یزید کے حوالے سے، یزید کی مذمت میں پیش کی جانے والی روایتوں میں سے یعنی کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اور یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد سمجھے گا یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 102 ہے۔ امام خلیفہ بن خیاط، امام عمر بن علی اور ان کے علاوہ دیگر محدثین وہ کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ کے اندر 320 ہجری میں انتقال کرے تھے، انہوں نے کیا ہے 320 ہجری میں۔ اچھا جی، اور یہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 251 کے اوپر عاصم کہتے ہیں، امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے روایت کیا کہ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اکابرین میں سے آپ نے کسے دیکھا ہے، بڑے لوگوں میں سے، بڑے حضرات صحابہ کرام میں سے کس کو دیکھا ہے؟ فرمایا ابو ایوب، البتہ میں نے ان سے علم دین کوئی حاصل نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، یہ روایت کی سند، یہ حکایت کی سند، یعنی خود ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں نے یعنی کہ صحابہ میں صرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، اور ان سے بھی علم حدیث سنا نہیں ہے، اور سند بھی اس کی صحیح ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اچھا بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے کہ ابو العالیہ جو ہیں ان کا جو ہے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اس روایت میں سما ثابت نہیں۔ پھر مہاجر بن مخلد، ابو مخلد جو مہاجر ابو مخلد کے نام سے ہے، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 372 373 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ امام وہیب جو ہے وہ ان میں یعنی کہ نقص کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے لا یحفظ، کہ یہ حافظ نہیں تھا۔ امام ابو حاتم کہتے ہیں حدیث میں ضعیف ہے، کوئی چیز نہ تھا، اس کی حدیث صرف لکھنے تک کے لائق ہے۔ امام ابن معین کہتے ہیں کہ اوف جو روایت کرتا ابو خالد سے، وہ ابو خالد جو یعنی کہ حماد بن زید، اور جس سے عبد الوہاب الثقفی بھی روایت کرتے ہیں کہ یعنی کہ اوف العرابی یعنی جس ابو خالد سے روایت کرتا وہ یہ مہاجر بن مخلد جو ہے راوی ہے۔ بہرحال یہ بھی حدیث کے اندر ضعیف ہے۔ پھر اس کے بعد اوف العرابی جو ان سے روایت کرتے ہیں اسی سند میں، یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 328 ہے۔ امام عمر بن علی مقدمی کہتے ہیں کہ میں نے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ جعفر بن سلیمان سے یعنی انہوں نے کہا کہ تو ابن اون، ایوب اور یونس سے روایت کرتا ہے، تو ان کے ساتھ کیسے بیٹھتا، یعنی تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا اور تو بیٹھتا ہے اوف کے ساتھ،
واللہ ما رضی اوف ببدعۃ حتی کانت فی بدعتان کانا قدرین و کانا شیعان. اللہ کی قسم اوف ایک بدعت پہ راضی نہیں ہوا، اس میں دو دو بدعتیں ہیں، وہ ایک وقت میں قدری بھی ہے اور شیعہ بھی ہے. محمد بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا داؤد بن ابی ہند کو اوف العرابی کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے تیری خرابی ہو اے قدری. اور امام بندار کہتے ہیں کہ ان کے سامنے اوف کی حدیث پڑھی گئی، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اوف قدری تھا، رافضی تھا، شیطان تھا. اب میرا اس روایت سے بتانا مقصد ہے کہ دیکھیں مزے کی بات، مرزا جی کے تانے بانے جا کے کیسے رافضی شیطانوں سے مل رہے ہیں کہ مرزا جی جو ہے وہ بنو امیہ کی مذمت میں، کہ بنو امیہ کو سنت مخالف ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جو روایت پڑھی، پہلے سند کی ابتدا میں انقطاع، دوسرا راوی ضعیف، تیسرا راوی رافضی. اور کتنے اطمینان سے مرزا جی نے پبلک کو دھوکہ دیا صحیح الاسناد روایت کہہ کے. اور پھر لطف کی بات آگے جب الو سیدھا کرنے کی باری آئی تو مرزا جی کہتے ہیں محدث اعظم سعودی عرب شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں سنت کو تبدیل کر دینے سے مراد خلیفہ کے انتخاب کے طریقے کو بدل کر اسے وراثت بنا دینا ہے. مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ دیا سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1749 کا. یہ سلسلہ صحیحہ ہے، اس کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 229-230 کے اوپر حدیث نمبر 1749 کی بحث ہے، یعنی یہی حدیث. ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل قول ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں بلے المراد بالحدیث تغیر و نظام و اختیار الخلیفہ وجعلہ وراثۃ واللہ عالم. اور ہو سکتا ہے کہ حدیث کی مراد یہ ہو کہ خلیفہ کے اختیار کے نظام کو بدل کر اسے وراثت بنا دیا جائے، اور اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی ناصر الدین البانی نے اس کو بالجزم نہیں بیان کیا کہ اس حدیث سے یہی مراد ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے. مرزا جی نے اس کو بالجزم جملہ بنا دیا. آپ اندازہ کریں کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ فطرت اللہ نے یہودیوں کی بیان کی ہے. خیر تھوڑا سا ڈھونڈیں گے تو تانے بانے وہیں جا کے ملیں گے، بے وجہ خود کو مغل بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور سنیں ذرا، کہتے ہیں مسند ابی اعلیٰ اور مجمع الزوائد کی حدیث میں کہ سیدنا عبداللہ بن سبا تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا بریکٹ پھر اس سے نباتات نکالے اور مخلوقات کو پیدا فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے رنگ دیا جائے گا. ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم جو کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا ہم اس کو اس کے اہل و عیال سمیت تباہ و برباد کر دیں گے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں کہ ایسی حرکت مت کرنا، میرے قتل کے بدلے میں صرف میرے قاتل کو ہی قتل کرنا. اس شخص نے عرض کی کہ اے امیر المومنین اپنے بعد ہمارے لیے اپنا کوئی خلیفہ مقرر فرما دیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کر جاؤں گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا، بریکٹ میں بغیر خلیفہ کے. لوگوں نے عرض کی کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑے جا رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں عرض کروں گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں ان میں رہا جب تک تو نے مجھے ان میں رکھا، اور جب تو نے مجھے موت دے دی تو میں نے تجھے ان پر نگران چھوڑ دیا. اب تیری مرضی ہے، چاہے تو ان کی اصلاح فرما دے اور چاہے تو ان کو تباہ و برباد کر دے. آپ یقین کریں کہ ہم شاید اس حدیث کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن اس حدیث میں موجود جو یہ جملہ ہے نا کہ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑے جا رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو ان کو کیا جواب دیں گے. اس جملے نے جو نا ہمیں اس طرف توجہ دلائی کہ نہیں، یہ جرت ہی کیسے ہو سکتی ہے کہ علی ایک معاملے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہوں اور کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کے ان سے سوال کرے. ہاں کوئی مرزا جیسا جنگلی جاہل بدتمیز ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور ایسے جنگلی جاہل بدتمیز اس زمانے میں بہت کم تھے، اور تھے بھی تو وہ ان حضرات کا سامنا نہیں کرتے تھے کیونکہ پتہ تھا مٹی جھاڑ دی جانی ہے. ایک بات ہے تو اس لیے پھر ہم نے اس پہ تحقیق پہ توجہ کی. اچھا پھر ایک اور مزے کی بات آپ دیکھیں، کہتے ہیں قال الامام ہیثمی و شیخ حسین سلیم اسناد حسین. امام ہیثمی اور شیخ حسین سلیم وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے. اب آپ سمجھیے گا ذرا بات کو. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں مرزا جی نے حوالہ بھی دیا مجمع الزوائد کا حدیث نمبر 14782.
یہ میرے ہاتھ میں مجموع الزوائد ہے، اس کی جلد نمبر 9 کتاب المناقب صفحہ نمبر 133، حدیث وہی جو مرزا صاحب نے حدیث نمبر نقل کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ امام ہاشمی کہتے ہیں اسنادہ صحیح، جبکہ امام ہاشمی کیا کہتے ہیں؟ رواہ احمد و ابو یعلا و رجالہ رجال الصحیح۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ وہ اسنادہ صحیح نہیں کہہ رہے، آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا دجال ہے، قرآن میں تحریف کرے گا، حدیث میں تحریف کرے گا، صحابہ کے اقوال میں تحریف کرے گا، تابعین کے اقوال میں تحریف کرے گا، محدثین کے کلام میں تحریف کرتا ہے۔ نہیں سمجھے ہو کچھ بات؟ اور کوئی مثال کے طور پہ کوئی چوچو کھڑا ہو کے کہہ دے وہ رجال صحیح و اسناد و صحیح میں فرق کیا ہے؟ کاش یقین کریں آپ، ٹوٹے اور لوٹے کا جو فرق ہے نا، ٹوٹے اور لوٹے کا جو فرق ہے، اللہ کی قسم یہ جاہل کھڑا ہو کر کوئی کہہ دے کہ وہ رجال صحیح، اور اس سند کے رجال صحیح کے رجال ہیں، غیر عبداللہ بن سبئی، سوائے عبداللہ بن سبئی کے وہو الثقہ ورواہ البزار باسناد حسن، کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں، یعنی کہ صحیح کی شرائط والے جو رجال ہوتے ہیں ان میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سند صحیح ہے، اور کیونکہ وہ آگے توجہ دلا رہے ہیں، غیر عبداللہ بن سبئی، جو عبداللہ بن سبئی جو راوی وہ روایت وہ ثقہ، وہ ثقہ ہے۔ امام بزار نے اس کو سند حسن کے ساتھ ذکر کیا، وہ سند یہی ہے۔ ہاں اگر کسی سہولت کار کو شوق پورا کرنے کا شوق ہوا تو ہم انشاءاللہ اس کا شوق بھی پورا کریں گے۔ اب آپ دیکھیں سند کیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں مسند ابی اعلیٰ جس کا مرزا جی نے بھی حوالہ دیا، ہمارے نسخے میں صفحہ نمبر 147 حدیث نمبر 590 کے تحت روایت اس سند سے منقول ہے، حدثنا ابو خیثمہ حدثنا جریر عن الاعمش عن سلمہ بن کوہیل عن سالم بن ابی الجاد عن عبداللہ بن سبئی۔ ٹھیک، یہ پھر پوری وہ سند آگے آتی ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک سمجھے گا ذرا بات کو۔ سب سے پہلے تو یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 290 پہ انہوں نے عبداللہ بن سبئی کے بارے میں لکھا مقبول، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مقبول کس راوی کے بارے میں کہتے ہیں؟ اپنے اسی کتاب کے یعنی مقدمے کے صفحہ نمبر 8 پہ کہتے ہیں من لیس لہ من الحدیث الا القلیل ولم یثبت فیہ ما یترک حدیثہ من اجلہ والیہ الاشارۃ بلفظ مقبول حیث یتابع والا فلین الحدیث۔ جس راوی کی روایتیں قلیل ہوں مگر محدثین سے اس کا مطلقاً ترک کرنا ثابت نہ ہو، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا مقبول کے لفظ کے ساتھ اس صورت میں جبکہ اس کا متابع ہو، اور اگر نہیں تو اس کی حدیث ضعیف ہوگی۔ عبداللہ بن سبئی کا یہاں پہ کوئی متابع نہیں ہے، لہذا اس کی روایت یہاں سے ہی ضعیف ٹھہرتی ہے۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ عبداللہ بن سبئی سے روایت کرنے والا سالم بن ابی الجاد ہے۔ سالم بن ابی الجاد کے لیے صفحہ نمبر 194 پہ کہتے ہیں ثقۃ وکان یرسل کثیرا، ثقہ تو ہیں مگر بہت زیادہ ارسال کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سالم بن ابی الجاد سے روایت کرنے والے سلمہ بن کوہیل ہیں، سلمہ بن کوہیل سے روایت کرنے والے اعمش ہیں، سلیمان بن مہران اعمش، جو کہ روایت کو معن بیان کرتے ہیں، اور یہ میرے ہاتھ میں شیخ زبیر کی تحقیق کے ساتھ طبقات المدلسین الفتح المبین۔ ٹھیک، اس کے صفحہ نمبر 42 کے اوپر وہ کہتے ہیں سلیمان بن مہران اعمش محدث الکوفہ وقاریہا وکان یدلس وصفہ بذالک الکرابیسی والنسائی والدارقطنی وغیرہ، کہ سلیمان بن مہران اعمش جو ہے کوفے کے محدث اور قاریوں میں سے ایک تھے، مدلس تھے، اور اس وصف کے ساتھ انہیں کرابیسی، نسائی، دارقطنی اور دیگر محدثین نے متصف کیا ہے۔ سلیمان بن مہران اعمش اس روایت کو صیغہ ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ مدلس راوی جب صیغہ ان سے روایت بیان کرے تو کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں۔ مرزا جی 43 مسئلہ وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، سورہ المائدہ آیت نمبر 35، 1 جولائی 2012 کے اپلوڈڈ اپنی ویڈیو کے اندر کہتے ہیں، ایک روایت پہ بات کرتے ہوئے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کے ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی تصریح موجود نہ ہو۔
وہ ہم عرض کرتے ہیں کہ آمش جب اس روایت کو صیغہ ان کے ساتھ بیان کر رہے تھے تو محدثین کا پیٹ رول تمہیں یاد نہیں آیا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قوم شعیب پر عذاب ایسے ہی تھوڑی آیا تھا، لینے کے بعد کچھ اور تھے اور دینے کے کچھ اور۔ بہرحال اچھا، کیا مطلب تھا اس حدیث کو نقل کرنے کا؟ اس حدیث کو نقل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شورا پر چھوڑ کر گئے تھے، وراثتی معاملہ نہیں کیا تھا خلافت میں، شورا پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ مرزا جی یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں، بنو امیہ وراثت پہ لائے اور علی کس پہ لائے تھے؟ اب ذرا اس کو دیکھیں، سمجھے گا ذرا بات کو۔ یہ دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر الوداع ون نہایہ، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 661 کے اوپر جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہونے کے بعد ان سے سوال کیا، اے امیر المومنین، اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا ہم حضرت حسن کی بیعت کر لیں؟ اب آئی سنو یار، غور طلب نکتہ ہے، یہ خلافت بحیثیت وراثت یعنی ولی عہد مقرر کرتے ہوئے دے دینا، یہ اس وقت تک اگر غلط تھا اور اسے ملوکیت کہا جاتا تھا اگر، تو جندب بن عبداللہ یہ سوال ہی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سمجھے نہیں؟ اگر خلافت کو بحیثیت وراثت یعنی کہ ولی عہد مقرر کرتے ہوئے اپنے بعد اپنی اولاد میں تفویض کر دینا یہ ملوکیت اور غلط ہوتا ہے، تو جندب بن عبداللہ یہ سوال بھی کرتا ہے؟ نہیں۔ اب دیکھو سنو ذرا توجہ، جندب بن عبداللہ کہتے ہیں اے امیر المومنین، اگر آپ انتقال کر جائیں تو ہم حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، تم بہتر سمجھتے ہو۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتے فوراً، یہ کون سی تم نے بات کی ہے؟ یہ تو تم ملوکیت کی باتیں کر رہے ہو، یہ تو تم ولی عہدی کی باتیں کر رہے ہو، یہ تو غلط ہے۔ یہ تو یہ ہوگا کہ شورا اپنے اندر سے کو مقرر کرے گی، اب وہ حسن ہو یا کوئی اور ہو، نہیں۔ چلے پھر جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 738 739 کے اوپر باقاعدہ روایت ہے کہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ آپ کے نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو سب سے پہلے قیس بن سعد بن عبادہ نے آگے بڑھ کر آپ سے کہا، اپنا ہاتھ آگے لائیے، میں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی بیعت کروں۔ بھئی قیس بن سعد بن عبادہ کو یہ جرت بھی کیسے ہوئی؟ کیونکہ یہ تو ملوکیت ہے۔ یہ بھائی علی شہید ہو گئے، معاملہ چلا گیا کس کی طرف؟ شورا کی طرف۔ شورا مقرر کرے گی تو پھر خلیفہ کھڑا ہوگا، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ قیس بن سعد بن عبادہ یعنی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، ان کی وہ کھڑے ہی کیسے ہوگا؟ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا حسن رضی اللہ عنہ کو آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت پر بیعت کرتا ہوں؟ چلے چھوڑیں، انہوں نے کہہ دیا۔ اب حسن رضی اللہ عنہ کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کون سی باتیں کر رہے ہو، معاملہ جائے گا شورا میں، شورا مقرر کرے گی اپنے اندر، ایسے ہی ہے؟ نہیں، باقاعدہ حسن رضی اللہ عنہ نے سکوت اختیار کیا۔ روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت اختیار کیا تو اس نے آپ کی بیعت کر لی، پھر اس کے بعد لوگوں نے آپ کی بیعت کی، اور یہ واقعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن ہوا۔ سنو ذرا بات، اور ایک قول کے مطابق آپ کی شہادت اسی روز ہوئی جس روز آپ کو تلوار لگی، وہ 17 رمضان 40 ہجری جمعے کا دن تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ زخمی ہونے کے 2 دن بعد آپ کا انتقال ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں فوت ہوئے، اور اسی روز سے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے خلافت سنبھال لی۔ میرا اس حوالے سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مرزا جی تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو خدا نہ خواستہ یعنی کہ ولی عہدی والا معاملہ نہیں کیا، نہیں، بلکہ آپ نے نہ تو اس کا حکم دیا نہ آپ نے اسے روکا ہے،
بلکہ آپ نے اس کو مسلمانوں کے اوپر ہی معاملات پہ ہی چھوڑ دیا کہ چاہے تو شروع میں لے جائیں. اور ظاہر ہے میں پہلے بھی معرفت الصحابہ والے سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت میں یہ نقطے کی طرف توجہ دلا کے آ چکا ہوں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ دے دیا ہے میرا یہ بیٹا سید ہے, سردار ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تو خود ہی اشارہ مل گیا نا ان کی خلافت کے لیے. نہیں سمجھے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی موضوع نہیں تھا اس منصب کے لیے. لیکن نقطہ یہ ہے کہ جو آپ تاثر دینا چاہ رہے ہیں, نہیں جی بنو امیہ نے اس کو وراثت میں تبدیل کر دیا. نہیں بھائی جی, اگر ایسا ہے تو یہ پہلے الزام نعوذ باللہ جائے گا کس پر؟ اور رک جاؤ, پرچہ مت کٹوا دینا کہیں ہمارا. تم رک جاؤ ذرا, تمہیں یاد دلاتے چلیں کہ تم نے ہی ہمیں کہا تھا. مسئلہ نمبر 157 کے اندر پارٹ 1 میں مرزا جی کہہ کر آئے تھے, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے روایت آدھی لکھی, آگے راوی کا فہم بتائیں نا, سلف کا فہم. میرے بھائی علم کے میدان میں جذبات تو نہیں ہوں گے نا, چیزیں ڈسکس ہوں گی. تو اب مولا علی کے چورن مت بیچنا شروع ہو جانا, اب چیزیں ڈسکس ہوں گی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اور مرزا جی نے کہتے ہیں ظاہر ہے جب آپ علمی دلائل میں علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے. پھر سرجن کا کام تو یہ کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے, چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا ہے, وہ چیرا لگائے گا. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تو چیرا کیوں لگاتا ہے شیخ الحدیث, سنو اپینڈکس کرنا چیڑا لگانا پڑے. تو چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہستی ہے, جہاں پہ علمی دلائل ہیں وہاں ہم کہیں گے ان سے غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے. ہم نے وہی کہا تھا تمہیں بیچیں گے تو ٹوٹا ہوا لوٹا بھی نہیں ملے گا, یہ منہ نہ مسور کی دال. لیکن اصول تو تمہارا ہی بنا ہوا تھا نا. اب کرو علمی بات. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا جی آگے کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں کہ سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی سے رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں یمن میں تھا اور وہاں میری ملاقات دو یمنی باشندوں ذو قلع اور ذو عمر سے ہوئی. میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے لگ گیا. بریکٹ میں یہ سن کر ذو عمر کہنے لگے اگر آپ کی باتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست ہیں تو پھر بریکٹ میں سن لو کہ ان بریکٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تو 3 دن گزر چکے ہیں. پھر وہ میرے ساتھ ہی سفر کرتے رہے حتیٰ کہ ہم راستے میں ہی تھے کہ ہمارے سامنے مدینہ منورہ سے آنے والا قافلہ نمودار ہوا اور ہم نے ان سے بریکٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا ہے اور سب لوگ امن و امان سے ہیں. ان لوگوں نے کہا اپنے خلیفہ کو بتانا ہے کہ ہم آ رہے تھے بریکٹ میں مگر اب واپس ہو رہے ہیں اور شاید دوبارہ واپس آئیں گے انشاءاللہ. پھر وہ یمن کو لوٹ گئے. چنانچہ میں نے بریکٹ میں مدینہ منورہ پہنچ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا تم انہیں بریکٹ میں میرے پاس لے کر کیوں نہیں آئے. پھر کچھ عرصے بعد بریکٹ میں ملاقات ہونے پر ذو عمر نے مجھ سے کہا اے جریر میرے دل میں تمہاری بڑی عزت ہے اور میں تمہیں خاص بات بتلاتا ہوں کہ تم عرب اس وقت تک خیر و اسلام میں رہو گے جب تک تم اپنے حاکم کے انتقال پر دوسرا حاکم بنا لو گے, مگر پھر جب بریکٹ میں حصول اقتدار کے لیے تلوار بریکٹ میں استعمال ہوگی تو بریکٹ میں تمہارے حاکم بادشاہ بن جائیں گے جو بادشاہوں کی طرح غضبناک ہوا کریں گے اور بادشاہوں کی طرح خوش ہوں گے بریکٹ میں, یعنی ان کے مزاج شاہانہ اور اطوار جاہرانہ ہوں گے. اچھا سمجھ گئے کیا تاثر دے رہے ہیں مرزا جی؟ اس روایت سے تاثر یہ دے رہے ہیں بھائی دیکھو حدیث سے پتہ لگا کہ جب تلوار کھڑی کی جائے گی تو اس کے بعد خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو جائے گی. اچھا مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں ایسے دیکھ رہے ہوتے مرزا جی جیسے پورا ہو گیا یہ ہو گیا سارا, ہاں ہو گیا, ہاں پھر تو کیا کریں؟ اب اس کے بعد کیا کریں؟ اس سے کیا ہوا بھائی دیکھو نا, پھر اس کے بعد کیا ہوا وہی تو پوچھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا میں بتاتا ہوں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نقطہ غور طلب ہے, یہ ایک روایت ہے. اس روایت میں ایک ایسی شخصیت کہ جو مقصد پہلے روم و فارس کے بادشاہوں کا نظام دیکھ چکے ہیں. بھائی وہ آپ نے غور نہیں کیا کہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان 2 آدمیوں سے میری ملاقات ایک سفر میں ہوئی تھی
یمن کے رستے میں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں دعوت دی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے ہی آ رہے تھے کہ رستے میں پتہ لگا کہ ان کا انتقال ہو گیا. اس کا مطلب ان دونوں حضرات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی. کچھ عرصے بعد جا کر ان کی جب نبی صلی اللہ یعنی کہ دوبارہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ عرصے بعد جا کے, تو وہ اپنا ایک تجربہ شیئر کر رہے ہیں ان سے. کیا تجربہ شیئر کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو عربی عبارت بتا رہا ہوں. یا جریر ان بیکا علی کرامت, ہمارے نزدیک آپ بڑی عزت والے ہیں. وہ ان مخبروں کا خبرن, میں تمہیں خبر دے رہا ہوں, میں تمہیں ایک خبر دے رہا ہوں. انکم معاشر العرب لن تزالوا بخیر. یہ معاشر العرب کا جملہ کہنا ہی توجہ دلا دیتا ہے کہ وہ اصل مطلب کیا ہے. تم عرب کے باشندے, تم عرب کے گروہ, تم عرب کے گروہ. اس کا مطلب وہ فارس روم وغیرہ دیگر آبادیوں کو, دیگر یعنی کہ قوموں کو وہ دیکھ چکے ہیں, ان کے تجربات دیکھ چکے ہیں. تم اہل عرب لن تزالوا بخیر ما کنتم اذا ہلک امیر تعمرتم فی آخرہ. تم خیر پر ہوگا جب تک ایک امیر تمہارا انتقال کرے اور فوراً تم دوسرے امیر کو کھڑا کرو. ایک امیر تمہارا انتقال کرے اور فوراً تم اپنا دوسرا امیر کھڑا کرو. تم کسی انتظار میں نہ رہو, کسی چھوٹے بڑے کو نہ دیکھو, کسی بھی معاملات میں نہ جاؤ. یہ وہ اپنا تجربہ بتا رہا ہے. جیسے وہ بادشاہت والے معاملات میں ہوتا تھا, فلاں تاریخ کو چاند نظر آنے کے بعد, اس ستارے کے ستارے تک پہنچ جانے کے بعد, اس شہزادے کے 19 سال کی عمر میں آ جانے کے بعد, اس رانی کے اس سے نکاح ہو جانے کے بعد, اس سپہ سالار کے اس ملک کو فتح کرنے کے بعد ہم بادشاہ کا اعلان کریں گے. ایسا مت کرنا. ایک امیر کا انتقال ہوتے کے ساتھ ہی دوسرے امیر کو فوراً مقرر کرنا, یعنی اپنے سیاسی معاملات میں خلا نہیں آنے دینا, اپنے سیاسی و دفاعی و جنگی معاملات میں خلا نہیں آنے دینا. فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَكْذَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَيَرْضَوْنَ رِضَاءَ الْمُلُوكِ. پھر اگر اس معاملے میں تلوار آ گئی, پھر اس معاملے میں اگر اب اس معاملے میں تلوار کیسے آئے گی؟ سنو ذرا بات, تاریخی اعتبار سے پیچھے چلے جائیں. وہی میں نے کہا نا کہ ان کے تجربے میں روم فارس ان سب میں پیچھے چلے جائیں. کیا ان میں شورائی نظام تھا؟ نہیں. کیا ان میں پارلیمانی نظام تھا؟ ہاں. تلوار کیسے نکلتی تھی؟ نہیں سمجھا, کیسے نکلتی تھی تلوار ان میں؟ اب جو ان میں تلوار جس طرح نکلتی تھی وہ تلوار آپ خلافت بنو عباس تک ہمیں نکلتے ہوئے دکھا دو. جو اگر نہیں نکلی اور کبھی نہیں نکلی تو اس کو یہاں فٹ کرنے کا مطلب کیا تھا؟ صرف سمجھے وہ بات کو یا نہیں؟ ہاں, وہ تو ابھی آگے تاثر آئے گا اور پیچھے میں ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جی وہ تلوار کے زور پر یزید کی بیعت لی گئی تھی. وہ تو انشاءاللہ ہم وہاں پڑھیں گے کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. لیکن اس وقت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو دو افراد کے دیگر اقوام کے تجربات کو اٹھا کے لا کے یہاں اس سے باقاعدہ ہمیں عام پبلک کو یہ تاثر دے کر پیش کرنا حدیث. سمجھے یہ بات کیوں نہیں؟ اچھا چلیں, اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن میں منی میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں تھا اور وہ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری حج میں ان کے ساتھ تھے. سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر آئے اور مجھ سے کہنے لگے کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین, کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فلاں شخص سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے جو یہ کہتا ہے کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا, کیونکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی تو اچانک بریکٹ میں بغیر کسی منصوبے کے ہوئی تھی اور کامیاب رہی تھی. اس کی خبر سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ آج شام میں ضرور لوگوں کو خطبہ دوں گا اور انہیں ان بریکٹ میں سازشی لوگوں سے خبردار کروں گا جو لوگوں سے معاملات بریکٹ میں یعنی اقتدار چھین لینا چاہتے ہیں. اس پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ ابھی ایسا نہ کیجیے گا, کیونکہ حج کے موقع پر ہر قسم کے عامی
اور بازاری لوگ بھی جمع ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ خطبے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب و جوار میں اکٹھے ہوں گے، اور مجھے خوف ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات ایسی کہہ دیں کہ جو غلط مطلب و مفہوم کے ساتھ ہر طرف پھیل جائے اور لوگ اسے درست سیاق و سباق کے ساتھ نہ سمجھ پائیں، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا انتظار کر لیں حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچ جائیں، جو کہ ہجرت اور سنت کا گڑھ ہے۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار لوگوں اور معززین کے ساتھ مخصوص مجلس میں بات کریں تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کو صحیح اور موضوع مفہوم میں لیا جا سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم انشاءاللہ تعالیٰ میں مدینہ منورہ پہنچتے ہی پہلا کام یہی کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ذوالحجہ کے آخر میں مدینہ منورہ واپس آئے اور جمعے کے دن میں سورج ڈھلتے ہی جلدی بریکٹ میں مسجد میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ منبر کے پاس پہلے سے تشریف فرما ہے، میں بھی ان کے قریب بیٹھ گیا اور میرا گھٹنا ان کے گھٹنے کو چھو رہا تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہیں آتا دیکھ کر میں نے سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج وہ ایسا خطبہ دیں گے کہ خلیفہ بنائے جانے کے بعد سے آج تک ایسا خطبہ نہیں دیا ہوگا۔ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بات سے اتفاق نہ کیا اور کہنے لگے نہیں، کوئی نئی بات نہیں کہیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر منبر پر بیٹھ گئے، اور جب مؤذن بریکٹ میں اذان سے فارغ ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، آج میں ایسی بات کہنے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سجھائی گئی ہے، شاید یہ میری زندگی کی آخری گفتگو ہو، جو شخص بھی اسے سن لے اور سمجھ لے تو اس کا فرض ہے کہ جہاں تک وہ اسے پہنچا سکے پہنچا دے، اور جو اسے نہ سمجھ سکے تو میں اسے اجازت نہیں دیتا کہ اس بات کو میری آگے بیان کرے اور بریکٹ میں کم فہمی کی وجہ سے غلط بیانی کا مرتکب ہو۔ پھر مرزا جی نے ڈاٹس دے دیے، یعنی کہ روایت کو چھوڑ دیا، ایک حصے کو آگے سے نکل کرنا شروع کیا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے۔ اے لوگوں، دیکھنا تم میں سے کسی شخص کو اس بات سے غلط فہمی نہ ہو کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی تو اچانک ہوئی تھی اور اس کے باوجود منعقد ہو گئی تھی اور کامیاب ٹھہری تھی۔ خبردار، وہ بیعت واقع ہوئی تو واقعی ہوئی تو اسی طرح اچانک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بریکٹ میں محض اپنے فضل و کرم سے خاص اس موقع پر شرارت اور فتنے سے محفوظ رکھا بریکٹ میں، اور سب مسلمانوں نے اس بیعت کو تسلیم کر لیا تھا۔ لیکن اب تم میں بریکٹ میں قیامت تک سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا کون ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اس ایک پر متفق بھی ہو جائیں بریکٹ میں، یعنی اب ایسا دوبارہ ہونا ممکن ہی نہیں، لہذا اب خلیفہ کے انتخاب کے معاملے میں مشاورت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی بریکٹ میں زبردستی خلافت کے لیے، اس نقطے کو ذہن میں رکھنا، زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی بریکٹ میں، تو یاد رکھنا وہ بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی گئی بریکٹ میں فساد کے نتیجے میں دونوں ہی قتل کر دیے جائیں گے۔ پھر مرزا جی آگے مسند احمد کی حدیث درج کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی شخص کی بھی بریکٹ میں زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی بریکٹ میں، تو یاد رکھنا نہ تو بیعت کرنے والے کی بیعت صحیح ہوگی اور نہ جس بریکٹ میں خلیفہ کی بیعت کی گئی اس کی بیعت منعقد ہوگی۔ اب یہ مرزا جی نے جو تاثر دیا ہے، یعنی کہ اب کسی کی بھی بیعت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایسی بیعت نہیں ہے کہ جس پہ سب کا اتفاق ہو، اور یہ بیعت جو منعقد ہوگی یہ شورا سے ہوگی، زبردستی کسی کی بھی بیعت منعقد نہیں ہو پائے گی، اور اگر ہوا ایسا تو کرنے والے جس نے اپنی رضامندی ظاہر کی اور جس نے بیعت کے لیے جبر کیا ہے ان کو قتل کیا جائے گا۔ بھائی میں نے کوئی اپنی طرف سے تو کوئی مرزا جی کا ہی کیا ہوا ترجمہ ہے نا، نہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی چوچو یہ کہے نہیں جی یہ نہیں تھا ہم اس کے ذمہ دار، مرزا جی نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ذرا پہلے تو ایک نقطے کو سمجھیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو صحیح بخاری کی روایت کے اندر الفاظ ہیں نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھ پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے یوں کہا ہے کہ اللہ کی قسم اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں سے بیعت کروں گا۔ دیکھو تم میں سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ حضرت ابو بکر کی بیعت اچانک ہو گئی اور پھر وہ چل گئی۔ بات یہ ہے کہ بے شک ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت یعنی
नागहानी तौर पे हो गई। अल्लाह ताला ने नागहानी बैत में जो बुराई हुई है उससे तुम्हें बचाए रखा। उसकी वजह यह हुई कि अल्लाह ताला ने उसके शर से तुम्हें महफूज रखा, और तुम में कोई शख्स ऐसा नहीं जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा मुत्तकी खुदा तर्स हो। तुम में कौन है जिससे मिलने के लिए ऊँट चलाए जाते हो? देखो, ख्याल रखो कि कोई शख्स किसी से बगैर मुसलमानों के सलाह मशवरे के बगैर बैत ना करे। जो कोई ऐसा करेगा उसका नतीजा ये होगा कि बैत करने वाला और बैत लेने वाला दोनों अपनी जान गंवा देंगे। अब समझें जरा इस बात को, मिर्जा जी ये तासुर देना चाह रहे हैं बगैर सलाह मशवरे के बैत वाले को कत्ल किया जाएगा, ऐसे ही। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाऊं। मिर्जा जी ने मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह मिर्जा जी कहते हैं, पार्ट 2 के अंदर मैं कहता हूं जी खिलाफत व मुलूकियत से सॉफ्ट किताब ही कोई नहीं है। खिलाफत व मुलूकियत से सॉफ्ट किताब ही कोई नहीं है। और इसी तरीके से मिर्जा जी पार्ट 1 के अंदर एक जगह कहते हैं, इन्होंने मौदूदी साहब पे एतराज़ किया था, जी मौदूदी जो है वो तारीख लिखता है। बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, वो मिर्जा जी ने वो बड़े तम तराक के साथ कहा, बिल्कुल ठीक किया, मौदूदी ने तारीख लिख के। जब तुम झूठी तारीखें बयान करते हो तो मौदूदी साहब को हक नहीं इन्हीं अहले सुन्नत की किताबों में से सच्ची तारीख बयान करे जो फिट इन बैठती है अहादीस के अंदर। मेरा बताने का मतलब ये था, कहीं और से पढ़ के सुनाते ना तो मिर्जा जी को पता नहीं कहाँ से उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। हम तो मिर्जा जी को उस किताब से पढ़ के सुना रहे हैं जो मिर्जा जी के नज़दीक सॉफ्ट तरीन किताब है और सही तरीन तारीख उन्होंने लिखी है। सुनिएगा। अच्छा जी, ये खिलाफत व मुलूकियत है मौदूदी साहब की। इसके सफ़ा नंबर 123 के ऊपर मौदूदी साहब रकम तराज हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाने में उन लोगों की शिरकत जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ शोरश बर्पा करने के लिए बाहर से आए हुए थे, उनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने बिलफेल जुर्म कत्ल का इर्तिकाब किया था, और वो भी जो कत्ल के मुहर्रक और उसमें आनत के मुर्तकिब हुए थे। और वैसे मजमूई तौर पर इस फसाद की जिम्मेदारी उन सब पर आयत होती थी। खिलाफत के काम में उनकी शिरकत एक बहुत बड़े फितने का मौजब बन गई। क्या कह रहे हैं मौदूदी साहब कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत किन लोगों के हाथ पर हो रही थी? कातिलीन उस्मान के सामने, अहले शूरा, अहले हल व अक्त के हाथों नहीं हो रही थी। और सुने, दूसरे पैराग्राफ के अंदर कहते हैं, बाज़ अकाबिर साहबा का हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बेत से अलग रहना, ये तर्ज अमल अगरचे उन बुजुर्गों ने इंतहाई नेक नियति के साथ महज फितने से बचने की खातिर इख्तियार फरमाया था, लेकिन बाद के वाक़यात ने साबित कर दिया कि जिस फितने से वो बचना चाहते थे उससे बदरजहा ज़्यादा बड़े फितने में उनका ये फेल उल्टा मददगार बन गया। वह बहरहाल उम्मत के नहायत बाअसर लोग थे, उनमें से हर एक ऐसा था जिस पे हज़ारों मुसलमानों का एतमाद था। उनकी अलहदगी ने दिलों में शुकूक डाल दिए। मौदूदी साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में अकाबिर साहबा मौजूद नहीं थे। और सुने जरा इस बात, ये मेरे हाथ में मुकदमा इब्न खुल्दून है। मुकदमा इब्न खुल्दून के हिस्सा 2 के सफ़ा नंबर 28 और 29 के ऊपर बड़ा तफसील अल्लामा इब्न खुल्दून ने लिखा है। वो कहते हैं कि शहादत उस्मान के ज़माने में मुसलमान मुख्तलिफ शहरों में बिखरे हुए थे, इसलिए सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत के वक्त मौजूद न थे। लेकिन जो सहाबा मौजूद थे उनमें से किसी ने तो बैत कर ली थी और कोई गैर जानिबदार था, और सहाबा के इज्तिमा के बाद उनका किसी इमाम पर मुत्तफिक होने का मुंतज़िर था, जैसे साद, सईद इब्न उमर, उसामा बिन जैद, मुग़ीरा बिन शोबा, अब्दुल्ला बिन सल्लाम, कदामा बिन मज़ून, अबू सईद खुदरी, काब बिन मालिक, नुमान बिन बशीर, हसान बिन साबित, मुसलमा बिन फुज़ाला बिन उबैद वगैरह हम जो सहाबा गैर मौजूद थे वो भी इंतकाम कत्ल उस्मान लेने से पहले बैत पर राज़ी न थे, और खिलाफत का मसला यूं ही छोड़े हुए थे जब तक मुसलमानों के इज्तिमा में बाहिमी मशवरे से कोई इमाम मुकर्रर ना किया जाए। उनका गुमान था कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु इंतकाम उस्मान के बारे में खामोशी इख्तियार फरमा कर नरमी बरत रहे हैं। माज़अल्लाह साहबा को यह गुमान न था कि खुदा न खास्ता अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कत्ल उस्मान में शरीक हैं, जैसा कि बाज़ जाहिलों ने समझ रखा है। इस सिलसिले में जब भी मुआविया रज़ियल्लाहु ने अली रज़ियल्लाहु को इल्ज़ाम दिया उसमें यही सराहत थी कि वह इंतकाम उस्मान से खामोशी इख्तियार कर रहे हैं।
علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد صحابہ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی رائے میں ان کی بیعت منعقد ہو چکی تھی، کیونکہ جب اہل مدینہ نے آپ کی بیعت تسلیم کر لی تو اسے غیر موجود حضرات کو بھی تسلیم کرنی پڑے گی. آپ نے مسئلہ قصاص عثمان کو موقوف رکھا جب تک صحابہ اکرام کا اجتماع ہو کر لوگوں میں اتحاد نہ ہو جائے اور ملک میں جو ابتری پھیل گئی ہے وہ بحال نہ ہو جائے. اس کے برعکس بعض لوگوں کا خیال تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ناتمام اور غیر صحیح ہے، کیونکہ ان کے ارباب حل و عقد مختلف شہروں میں بکھر جانے کی وجہ سے موجود نہ تھے. جس قدر موجود تھے وہ تھوڑے سے تھے، اور مسئلہ بیعت اس وقت صحیح ہوتا ہے جب اس پر تمام ارباب حل و عقد کا اتفاق ہو جائے. غیر ارباب حل و عقد کی موجودگی میں یا بعض کی موجودگی میں کسی کی بیعت سے دوسروں کو تسلیم کروانا واجب نہیں. نیز ہنوز مسلمانوں کا کوئی امام مقرر نہیں. مسلمانوں کو پہلے قصاص عثمان کا مطالبہ کرنا چاہیے، پھر اپنے لیے کوئی امام مقرر کرنا چاہیے. یہ رائے معاویہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص، عائشہ صدیقہ، زبیر ابن زبیر، طلحہ و محمد بن طلحہ، سعد، سعید، نعمان بن بشیر، معاویہ بن خدیج اور ان صحابہ کی تھی جنہوں نے مدینہ میں موجود ہونے کے باوجود ابھی تک بیعت نہیں کی تھی. یہ تھا وہ پہلا حصہ جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت قاتلین عثمان نے زبردستی لی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے کہ ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت میں انتہائی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی حکیمانہ فیصلہ کرتے ہوئے اس وقت اس بیعت کو منعقد ہونے دیا، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ان قاتلین میں سے کوئی مسلمانوں کا زبردستی کا امام بن کر بیٹھا ہوا ہوتا، اور پھر اس کے بعد سوال یہ نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عام الجماعت والی کیفیت بنی وہ کبھی پھر مسلمانوں میں دوبارہ ہو پاتی ہے. لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف چھوڑ دو. انصاف کرو، اللہ کے نزدیک یہی تقوی کی بات ہے. تو انصاف تو کریں. آپ بنو امیہ کے لیے جو اصول بنا رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو خلافت کو انہوں نے وراثت میں بدل دیا ہے، یا خلافت کو وہ ان کے ہاں پر جو ہے وہ یعنی شورا سے ہٹا کر جو ہے وہ باپ کے پیچھے بیٹا اور بیٹے کے پیچھے پوتا، وہ اس طرح کا سلسلہ آ گیا، تو کم سے کم یہ سلسلہ اصل جگہ سے شروع کروائیں، یہ بحث اصل جگہ سے شروع کروائیں. یہ کام تو سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، اور یہ سلسلہ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پلٹا. تو اگر مورد الزام ٹھہرتے ہیں تو پہلے تو یہ حضرات ٹھہرتے ہیں، اور اگر نہیں ٹھہرتے ہیں تو معاویہ اور یزید کیوں ٹھہریں گے؟ پرچہ نہ کٹوا دینا. نہیں سمجھے؟ جواب ہو تو ہو اور نہیں ہو تو عورتوں کی طرح چوڑیاں مت توڑ دینا، ہائے ہائے مت کر لینا. یہ مت کہہ دینا یزیدی ہے، یزید کی وکالت کر رہا ہے، کیونکہ مرزا اور مرزا کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے نصیب میں سوائے ہائے ہائے کرنے کے کچھ اور موجود. آپ سمجھیں اس بات کو. ہم تو صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم خلافت بحیثیت وراثت اگر غلط ہوتی تو سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کی حاکمیت مشکوک ٹھہرتی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں. داؤد علیہ السلام کبھی بھی انہیں اپنا ولی عہد بناتے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.